بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ الخلفاء میں ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرض موت میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، آج تک جو مال تھا وہ میرا تھا، اور آج وہ مال میرے وارثوں کا ہو گیا ہے، تو میری وفات کے بعد آپ کے دو بھائی ہوں گے، عبد الرحمن اور محمد، اور آپ کی دو بہنیں ہوں گی، تو یہ میرا مال قرآن پاک کے حکم کے مطابق یہ تقسیم کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میرے دو بھائی اور ایک بہن ہے، تو دوسری بہن جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ تو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری بیوی بنت خارجہ حاملہ ہے، تو اس کے ہاں لڑکی ہوگی، تو اس طرح آپ کے دو بھائی اور دو بہنیں بنتے ہیں، تو ان کے اندر قرآن پاک کے حکم کے مطابق وراثت تقسیم کرنا۔ تو اس واقعے سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ کو وفات سے پہلے علم ہو گیا تھا کہ اس بیماری میں آپ کا انتقال ہوگا، اس لیے فرمایا کہ آج میرا مال جو ہے وہ وارثوں کا ہو گیا ہے، تو جس سے معلوم ہوا کہ وفات سے پہلے ہی آپ کو علم ہو چکا تھا کہ آپ کی وفات اسی بیماری میں ہو جائے گی۔ اور دوسری کرامت اس واقعے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ معلوم ہوئی کہ آپ جانتے تھے کہ بیوی حاملہ ہے تو اس کے شکم کے اندر لڑکی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ارحام کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا کہ میری بیوی حاملہ ہے، اس کے شکم کے اندر لڑکی ہے، لڑکا نہیں، کیا ہے؟ لڑکی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے شکم کے اندر کیا ہے؟ لڑکی ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے یہ تو میں جانتا ہوں کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ارحام کے اندر جو کچھ ہے وہ میں جانتا ہوں، وہ اس کا علم ذاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دے دیا تھا کہ آپ جانتے تھے کہ بیوی کے شکم کے اندر لڑکی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ اتنا تو فرما سکتے تھے کہ جی میری بیوی کے شکم کے اندر کوئی بچہ ہے، یہ نہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو یہ لڑکی کا فرما دینا یہ ایک اور کرامت آپ کی ہے کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر عورت حاملہ ہو تو مال مرنے والے کا تقسیم کرنا ہو، تو اس حمل کے لیے جو کہ مرنے والے کی
جو وارثہ ہے، بیوی ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے تو اس کے لیے بھی حصہ رکھ دینا چاہیے۔ سارا مال جو ہے وہ باقی جو موجود لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بچہ آنے والا ہے، جو حمل کے اندر ہے، تو اس کا بھی حصہ رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال آج کے درس سے ایک تو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 کرامتیں معلوم ہوئیں، اور دوسری بات جو وراثت کی تقسیم ہے اس کی بھی اہمیت معلوم ہوئی کہ وراثت جو ہے وہ قرآن کے حکم کے مطابق ضرور تقسیم کرنی چاہیے۔ بعض اوقات جو بڑے بھائی کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے مال تو وہ ہڑپ کر جاتا ہے، باقی بہنوں کو اور بھائیوں کو نہیں دیتا، تو ایسے آدمی کو آج کے اس درس سے سبق لینا چاہیے کہ قرآن کے حکم کے مطابق جتنا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دینا چاہیے۔ بعض اوقات جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو خواہ مخواہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی تم جو ہے جہیز لے چکی ہو تو اب وراثت سے تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اور بعض اوقات مشہوری کر دیتے ہیں ہماری بہنوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے، تو اس طرح جو ہے بہنیں معاف نہیں کرتی، زبردستی جو ہے وہ مشہور کر دیا جاتا ہے یا انہیں محروم کر دیا جاتا ہے وراثت سے۔ تو ایسے لوگوں کو جو کہ اپنی بہنوں کو یا دوسرے وارثوں کو تقسیم وراثت کے وقت جو ہے جی کیا کرتے ہیں، محروم رکھتے ہیں، ان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ